آپ کو کیا لگتا ہے کہ عمران خان کے ساتھ کیا ہوگا؟ جی ان کا ٹرائل ہونا چاہیے، ملٹری ٹرائل ہونا چاہیے۔ مریم نواز صرف اپنی ٹک ٹاک لگاتی ہیں اور نواز شریف لوگوں سے ملتے ہیں، اس کا کیا جواب ہے آپ کے پاس؟ اگر وہ پبلک اوپینین والی آپ کی ڈیفینیشن مانی جائے تو سارے ووٹر آپ کے پاس ہونے چاہیے، لیکن ووٹر آپ کے پاس نہیں ہے۔ مسلم لیگ نون بیانیے کی جنگ میں کہاں کھڑی ہے؟ کیا اب آپ نعرہ لگا سکتے ہیں ووٹ کو عزت دینے کا؟ کہ اس وقت تو ہمیں آگے کا رستہ واضح نظر نہیں آ رہا۔ جو ہے نا ستون ہے نون لیگ کا، آپ کی ملاقات نہیں ہو رہی تو عام آدمی کی رسائی تو نواز شریف کے ساتھ بالکل نہیں ہوگی، تو پھر عام آدمی کو کیا انٹرسٹ ہوگا اگلے الیکشن میں ووٹ دینے میں نواز شریف کو؟ ویسے تو بڑا آسان ہے افواج پاکستان کو مدعون کرنا، اور کر بھی رہی ہے دنیا۔ ان کا جو اپنے گھر کی صفائی جو ہے یہ بہرحال اس ادارے کے لیے بھی اور ملک کے لیے ایک مثبت عمل ہے کہ جو عوام کی جو امیجنیشن ہے، ان کا جو تخیل ہے کہ کون لوگ ہمارے مسئلے حل کریں گے، مسلم لیگ نون اس میں دھندلا گئی۔ ناظرین السلام علیکم، وی نیوز ایکسکلوسیو میں آج ایک بڑا ہی زبردست انٹرویو آپ کے لیے لے کے آئے ہیں۔ بڑی زبردست شخصیت، مجھے بہت اعزاز حاصل ہے کہ کہہ سکتا ہوں کہ میری ان سے دوستی بھی ہے۔ نون لیگ میں اتنے پڑھے لکھے لوگ کم بھی ہیں، بہت ساری منسٹریاں انہوں نے نبھائی ہیں، بہت ساری وزارتیں رہی ہیں، خاندانی پولیٹیشین ہیں اور شرافت کی سیاست ان کا ترہ امتیاز ہے۔ آج کل اسمبلی میں نہیں ہے اور کیا کر رہے ہیں، کیا سوچ رہے ہیں، اس پہ بات کریں گے۔ بہت احترام سے میں آپ کے ساتھ مل کے استقبال کرتا ہوں خرم دستگیر صاحب کا۔ بہت شکریہ، آپ نے مدعو کیا، اللہ کا بہت کرم ہے۔ اچھا سر، جب سیاست دان اسمبلی میں نہیں ہوتا تو کہاں ہوتا ہے؟ جی وہ اسمبلی میں ہو یا نہ ہو، اس سے عوام میں ہی ہونا چاہیے اور عوام میں ہی ہوگا۔ میں ہوں وہاں عوام میں، گجرانوالہ کے جو ہمارے دوست اور بھائی ہیں وہ ہمیں ملنے بھی آتے ہیں، ہم ان کے پاس بھی جاتے ہیں، ان کی خوشی غمی میں شرکت بھی کرتے ہیں، اور تو وہ ایک سلسلہ تو کبھی ختم نہیں ہوتا، وہ جاری رہتا ہے۔ وہ ہم حکومت میں ہوں یا نہ ہوں، پارلیمان میں ہوں یا نہ ہوں، وہ ایک تاریخ ہے میرے دادا کی، جب انہوں نے 1936 میں اس وقت کی آل انڈیا مسلم لیگ میں شمولیت اختیار کی، تو اب وہ 90 سال ہونے لگے ہیں، ہم وہیں موجود ہیں، مسلم لیگ کا جھنڈا اپنے گھر پہ لگایا ہوا ہے۔ اچھا سر، ابھی سوچتے ہیں کہ کیا غلط ہوا کہ آپ الیکشن، ہم نے سوچا بھی نہیں تھا کہ گجرانوالہ، خرم دستگیر خان، یہ تو ہے ہی نا نون لیگ، کیا ہوا آپ؟ جی اس کی 2-3 ایکسپلینیشنز ہیں۔ ایک تو آف کورس مجھے اب کہنا پڑے گا کہ الیکشنز کی جو نتائج ہیں اس کے اوپر سوالات ہیں بڑے گہرے قسم کے، لیکن وہ تو دوسرے لگا رہے ہیں نا، آپ کیسے کہہ لیکن میرے الیکشن پر بھی ویسے ہی سوالات ہیں جیسے دوسرے لگا رہے ہیں، وہ بھی موجود ہیں اپنی جگہ پہ۔ دوسرا یہ ہے کہ ہمیں کچھ فیکٹر جس کی طرف غور کرنا ہے، وہ یہ ہے کہ اس الیکشن سے جو پچھلے 24 مہینے تھے، جس میں مسلم لیگ نون کی اور پیپلز پارٹی کی حکومت بھی رہی 16 مہینے، پھر 5-6 مہینے کی انٹرم رہی، پاکستان کی تاریخ کی سب سے بدترین مہنگائی ہوئی۔ جنوری 23 میں جب یہ مسلم لیگ نون کی اور یہ پی ڈی ایم کی حکومت تھی، 38% تک مہنگائی ہوئی۔ اب وہاں جو ہے پاکستان کے عوام کو ایک بہت بڑا دھچکا لگا، ان کی جو قوت خریداری تھی اپنے بچوں کی، ان کی نگہداشت کی، ان کے کھانے کی، ان کی تعلیم کی، اس پہ انہیں بہت بڑی ہٹ پڑی، اور اس کا ایک جو غم و غصے کا اظہار ہماری نظر میں غلط طور پر مسلم لیگ نون پر، وہ مسلم لیگ نون اس کی پوری ذمہ دار نہیں تھی، لیکن چونکہ جسے کہتے ہیں کہ پبلک میموری از پرووربلی شارٹ، تو جو قریب ترین بحران تھا اس کو انہوں نے کہا یہ حکومت تھی تو لہذا ہمیں اس کی سزا بھی ملی، کہ لوگوں نے کہا کہ جی یہ تو اتنی سخت مہنگائی ہو گئی ہے۔ اور دوسرا، میں چونکہ میرے پاس غالباً پاکستان کا سب سے مشکل وفاقی محکمہ تھا بجلی کا، تو بجلی کے بل جو بڑھے اس کا بھی نقصان ہوا۔ دوسرا یہ ہے کہ پبلک مائنڈ جو ہے ہمیں، میں اب اس کا کھل کر اعتراف کروں گا کہ جو نیا ووٹر ہے جس طرح سوچ رہا ہے، ہمیں اس کی سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ کیا چاہتے ہیں۔ ان کی نظر میں پاکستان کا جو نقشہ ہے آنے والا وہ کیا ہے، بلکہ آج کل جو سوال میرے ذہن میں
آ رہا ہے کہ ہو اسٹول پاکستان فیوچر، پاکستان کا مستقبل کون چوری کر کے لے گیا؟ ٹھیک ہے کہ اگر ہم نہیں ہیں، اگر مسلم لیگ نون نہیں، اب مسلم لیگ نون کس چیز کو ریپرزینٹ کرتی ہے؟ مسلم لیگ نون ریپرزینٹ کرتی ہے کہ ہم نے پاکستان کا انفراسٹرکچر بنانا ہے، ہم نے پاکستان کی سڑکیں، ایئرپورٹ، بندرگاہیں، شہروں کی سڑکیں ڈیولپ کر کے، پبلک ٹرانسپورٹ ڈیولپ کر کے شہروں کو بہتر کرنا ہے، ملک کو بہتر کرنا ہے، جس سے اکنامک ایکٹیویٹی بڑھے گی اور ملک ترقی کرے گا۔ ان دس ایج اینڈ ٹائم از اٹ اے سیلیبل اسٹوری؟ نہیں، یہ پاکستان میں تو نہیں چل رہی، یہ بات واضح ہو گئی ہے کہ اب آپ اس کو بیانیے کی جنگ کہہ لیں، لیکن ایک جماعت نے عوام کے ذہن میں یہ ڈال دیا ہے کہ اگر مسلم لیگ نون نے یہ سب کام کیے بھی ہیں جو کہ اب ناقابل تردید ہے، کیونکہ وہ نظر آ رہی ہیں سڑکیں یا پل نظر آ رہے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں انہوں نے کون سا اپنی جیب سے کیے، تو عوام کے پیسے سے کیے تو کیا ہو گیا؟ تو لہٰذا وہ جو تمام ہمارا بلٹ اپ جیسے ایسٹ تھا کہ یہ اس جماعت کو ملک کی تعمیر کرنی آتی ہے، اس جماعت کو پورے ملک کو سڑکوں سے کنیکٹ کرنا آتا ہے۔ مثلا آج بھی میں سمجھتا ہوں کہ جو اب لاہور سے سکھر کی جو موٹر وے ہے وہ ایک معجزہ ہے، ہزارہ کی جو موٹر وے ہے جو کہ جس کی وجہ سے اب، اور وہ کلاسک کیس ہے کہ مسلم لیگ نون کی جو گورننس ہے وہ کیا ہے کہ اس ایک سڑک سے ہزارہ اور ہمارے جو شمالی علاقہ جات ہیں اس میں ہونے والے ٹورزم میں کئی 100% اضافہ ہے، کئی گنا اضافہ ہے۔ وہاں کے لوگوں کی جو زندگی ہیں وہ چینج ہو رہی ہیں، ناران کی، کاغان کی، آگے پورے گلگت تک، بیکاز سڈنلی جس جہاں 18 گھنٹے لگتے تھے وہاں 8 گھنٹے لگتے، 6 گھنٹے لگتے، اور وہ ایکسیسیبل ہو گیا، اور وہ صرف ایک سڑک بننے سے وہ ایکسیس آ گئی ہے۔ لیکن وہ جو پورا جو سین ہے، کہ پورا جو کانسیپٹ ہے انفراسٹرکچر کا، وہ اب لوگوں کے ذہن میں یہ ہے کہ یار یہ تو اپنی جیب سے تو نہیں بنایا۔ سر اس میں ایک انتہائی ویک لاجک ہے، میں معذرت کے ساتھ آپ سے اس کو سوال کو کرتا ہوں کہ کسی نے کہہ دیا کہ آپ لوگ غلط لوگ ہیں، تو کیا آپ لوگ غلط ہو گئے؟ آپ نے کوئی ڈیفنس نہیں کیا؟ کسی نے کہا نہیں، ہم نے نہیں کیا۔ دیکھیں یہ بات واضح ہے، اور یہ مسلم لیگ نون کے لیے آج جب ہم 2024 کے اختتام پہ سب سے بڑا چیلنج جو ہے وہ ہے ابلاغ، کمیونیکیشن۔ پوری دنیا میں جب سے یہ سوشل میڈیا اور خاص طور پہ موبائل فون کے اندر جو انٹرنیٹ کنیکٹیوٹی ہے، ایک پوری نسل جوان ہوئی جس نے لیپ ٹاپ دیکھا بھی نہیں ہے، وہ سارا کچھ ان کے لیے کمپیوٹر، لیپ ٹاپ، ان کا وہ فون ہے جو ان کے ہاتھ میں جو انٹرنیٹ سے کنیکٹ ہے۔ تو شاید غالباً مسلم لیگ نون جو ہے وہ ابھی تک ڈیسک ٹاپ کمپیوٹر کے دور میں ہے۔ لیپ ٹاپ تو آپ بانٹتے رہے۔ ہاں نہیں، وہ لیپ ٹاپ بھی گزر گیا، اب وہ جو ہاتھ پہ لوگوں کے ہے، اور اس میں ایک بہت سیریس فلسافیکل پوائنٹ بھی ہے جو آپ کی موجودگی ویسے میں بات کروں، لیکن ہمیں جو ابلاغ کے نئے طریقے ہیں ہمیں نہیں اس کی سمجھ آئی۔ میں اس ایشو سے کم از کم 2011 سے ڈیل کر رہا ہوں۔ اچھا، سمجھ نہیں آئی یا سمجھنے کی کوشش نہیں کی؟ دیز آر ٹو ڈفرنٹ تھنگس۔ نہیں، سمجھ نہیں آئی۔ سمجھ اگر آئی ہوتی کہ ہمیں اس کے لیے جس قسم کے وسائل اکٹھے کر کے استعمال کرنے تھے، ہمیں اس کے لیے جس قسم کے لوگ ایکسپرٹس چاہیے تھے، ہمیں جس قسم کی ایڈوائس لینی چاہیے تھی، جسے کہتے ہیں سوشل میڈیا اینالیٹکس میں، وہ ہم نے نہیں لی۔ ہمارا یہ خیال تھا کہ ہم جو ہیں وہ پریس کانفرنس کر کے یا کوئی تقریر کر کے اب قوم تک پہنچ سکتے ہیں۔ اور میں اس کی ایک مثال دوں گا کہ ابھی جو پی ڈی ایم کی حکومت تھی تو اللہ تعالیٰ نے مجھے موقع دیا، بجلی کی ذمہ داری میرے پاس تھی، تو میں ایک کراچی کے قریب جھمپیر کا علاقہ ہے جو ملک میں پوری ونڈ ملز جو ہیں، ہوا کی جو چلنے والا بجلی پیدا ہوتی ہے وہاں ہوتی، پورے کوریڈور ہے الحمدللہ، اللہ تعالیٰ نے بہت کرم کیا پاکستان پہ۔ تو وہاں میں گیا، وہاں ہم نے ایک ہوا سے چلنے والے بجلی پیدا کرنے کے پلانٹ کا افتتاح کیا، اس کو بڑی سیر حاصل تقاریر ہوئیں۔ اس کے ساتھ ہم نے جو ہے ٹرانسمیشن کا اس کا انتظام کیا تھا کہ اس کے لیے نئی ٹرانسمیشن کا ایک سٹرکچر پورا گریڈ بنا کے اس کا بھی افتتاح ہوا، بڑی تقاریر ہوئیں۔ لیکن اس سارے دن کا جو کہتے ہیں نا حاصل تھا، حاصل مجلس کہہ لیں،
میرے ذہن میں آیا کہ جب میں دونوں ایونٹس جو تھے، ایک بجلی کے محکمے کا اور گرڈ اسٹیشن، اس کے درمیان جب میں جا رہا تھا ایک پہاڑی سی تھی رستے میں جس پہ ہمیں میلوں تک وہ ونڈ ملز نظر آ رہی تھی. تو میں نے وہاں گاڑی روکی اور میں نے کہا کہ روکو، ہم نے ایک ویڈیو ہے. سو میں اسی طرح اوپر چڑھ گیا اور وہاں میں نے کہا کہ یہ دیکھیں، یہ پاکستان کا مستقبل میرے آگے اور پیچھے نظر آ رہا ہے. تو وہ جو چند منٹ کی، شاید غالباً 2.5 منٹ کی ویڈیو ہے، عوام نے، سوشل میڈیا نے وہ دیکھی. انہوں نے ہماری تقریر کا ایک لفظ نہیں پڑھا، انہیں نہیں پتا کہ گرڈ اسٹیشن بنا ہے کہ نہیں بنا، انہیں نہیں پتا کہ بجلی کا کارخانہ نیا اس کا افتتاح ہوا ہے اور اس سے جو ہے ہوا سے. لیکن وہ جو ویڈیو ہے سب کے ذہن میں وہ ہے کہ جی اس سے ان کو پتا چلا کہ یار یہ جھمپیر میں کچھ ہوتا ہے. تو لہذا وہ جو، اور وہ میری بڑی ایک چھوٹی سی سمجھیں کہ منیمل ایک مارجنل ایفرٹ ہے، لیکن جب تک ہمیں یہ سمجھ نہیں آئی، اور یہ ابھی تک نہیں آئی، یہ یہاں اس حد تک کہ ہمیں نہیں آئی کہ جب تک ویژولی اس کو ایکسپلین نہیں کیا جائے گا اپنی پالیسیز کو اس طریقے سے جس طریقے سے پاکستان کے نوجوان، بلکہ اب نوجوان بھی نہیں، پورے پاکستانی جو لوگ جن کے ہاتھ میں اب اسمارٹ فون ہے، وہ جس طرح وہ دیکھنا چاہتے ہیں ہمیں ان کو دکھانا ہوگا. کیونکہ اس میں جو ایک فلسافیکل پوائنٹ بڑا ڈیفیٹڈ آرگومنٹ ہے آپ کا. میں آپ کو میں اس کو مکمل کر جی جو جب ہمیں نہیں سمجھ آ رہی، اب مجھے، اب میں اس پر غور کر رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ یہ جو مشین ہے حقیقت کا فیصلہ یہ کر رہی ہے کہ حقیقت کیا ہے. یعنی آپ اپنی آنکھوں سے باہر نکل کر موسم نہیں دیکھ رہے کہ گرمی ہے، آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ کتنے سینٹی گریڈ بتا رہا ہے کہ بارش کب ہو، چاہے بارش بعد آسمان کلیئر ہو. یہ جو ریالٹی کی ڈیفینیشن ہے، which is actually جو اس کا ٹیکنیکل لفظ ہے فلاسفر، it's a simulacrum of reality, it's not reality. اب ہمیں اس سیمیولیکرم میں مسلم لیگ نون کا جو چیلنج ہے، اپنا مستقبل، اپنی ماضی کے جو بھی ہماری اچیومنٹس ہیں اور جو ہم ملک کو جہاں لے کر جانا چاہتے ہیں، وہ اس سیمیولیکرم میں لے کر آنا ہے. ٹھیک ہے. اب میں آپ کو سر، مجھے یوں لگتا ہے، اور میری ظاہر ہے بہت سارے نون لیگ کے دوستوں سے ملاقات ہے، یہ بڑا ڈیفیٹڈ سا آرگومنٹ ہے، اس لیے کہ ہر بندہ کہتا ہے ہمیں سوشل میڈیا سمجھ نہیں آتا. سوشل میڈیا سمجھنا اتنا مشکل بھی نہیں ہے. مثلا یو نیڈ ٹو انویسٹ ان اٹ، یو نیڈ ٹو ہائر دا رائٹ کائنڈ آف پیپل، یو نیڈ ٹو انٹریکٹ ود دوز پیپل. اتنی سائنس ہے نا، الگوریتم کوئی اور کوئی مسئلہ فیسا غورس تو نہیں ہے. وہ ایفرٹ نہیں ہوئی. اور میں اس انٹرویو میں آپ کو بلیم نہیں کرنا چاہتا، آپ کی قیادت نے وہ ایفرٹ نہیں کی. مریم نواز صرف اپنی ٹک ٹاک لگاتی ہیں اور نواز شریف لوگوں سے ملتے نہیں ہیں. اس کا کیا جواب ہے آپ کے پاس؟ جی اس کا کوئی جواب نہیں ہے، کیونکہ ہو یہ رہا ہے کہ اس کی وجہ سے، دیکھیے ایک چیز ہے پبلک امیجنیشن، پاکستان کے عوام کی امیجنیشن. اب امیجنیشن کیا ہے؟ ہم یہ ان کے ذہن میں کہ یہ جو ہم ہر جو سیاستدان یا منتخب نمائندہ ان کے سامنے جاتا ہے، وہ نہیں کہتا میں تمہارے مسئلے حل کروں، یہ مسئلہ ہے اور میں یہ مسئلے کا حل کروں گا. یا جو زیادہ کامیاب ہے کہتے ہیں یہ دشمن ہے اور میں اس دشمن کو گرا دوں گا تو ملک ٹھیک ہو جائے گا. وہ امیجنیشن کیپچر کرنی ہے. اور یہاں مسلم لیگ نون کے سامنے بہت بڑا چیلنج آیا ہے کہ ہم جو عوام کی جو امیجنیشن ہے، ان کا جو تخیل ہے کہ کون لوگ ہمارے مسئلے حل کریں گے، مسلم لیگ نون اس میں دھندلا گئی. ڈس ایگری کر سکتا ہوں ریسپیکٹفلی آپ سے. سر آپ آج کل یہ ٹرم بہت استعمال کر رہے ہیں اپنی تقاریر میں بھی، آپ کے آرٹیکل بھی ہم بڑے شوق سے پڑھتے ہیں. پبلک امیجنیشن، پبلک امیجنیشن کی آپ کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ لوگوں کا تصور، خیال کہ کون شخص ان کے کام کرا سکتا ہے، یا کون ان کی زندگی بہتر کرے گا. جو لوگ عمران خان کے ساتھ کرے. ہیں ان میں سے کسی کے ذہن میں یہ نہیں ہے کہ عمران خان ان کے لیے کام کروا سکتا ہے. انہوں نے کبھی نہیں اپنی ترقی، کارکردگی کو کلیم کیا، اس لیے کہ ان کے پاس ہے ہی نہیں. اس کا مطلب ہے کہ لوگ کام نہیں کروانا چاہ رہے. لوگوں کو شاید کوئی اور فیوژن درکار ہے جو آپ لوگوں کے پاس نہیں ہے. کام تو آپ لوگ کر رہے ہیں. اگر وہ پبلک اوپینین والی آپ کی ڈیفینیشن مانی جائے تو سارے ووٹر آپ کے پاس ہونے چاہیے، لیکن ووٹر آپ کے پاس نہیں ہے. وہ اس لیے نہیں ہے کہ اس لیے میں نے اپنی گفتگو میں یہ بات کی کہ دوسرا جو پبلک امیجنیشن کیپچر کرنا ہے وہ یہ ہے کہ آپ ملک کے مسائل کا جو منبع ہے وہ ایک
دشمن کریٹ کرتے ہیں, دی ادر جس کو زبان میں کہا جاتا ہے, اور آپ کہتے ہیں کہ اس کو اگر گرا دیا جائے گا, سوچ وہی ہے, اگر اس کو گرا دیا جائے گا, اس کو تباہ کر دیا جائے گا تو ملک ٹھیک ہو جائے گا. یہ آپ کے مسئلوں, وہ یہ بجائے یہ کہنے کے کہ ہم یہ مسئلہ حل کریں گے, وہ یہ کہیں گے اس شخص کو یا اس ادارے کو گرا دو تو آپ کے مسئلے حل ہو جائیں گے. ٹھیک ٹھیک. سو اسینچلی سوچ وہی ہے, لیکن اس کا جو سورس ہے وہ آئی تھنک وہ ایک پرسونیفائی کر کے ایک جگہ پہ مجتمع کر کے وہ یہ کہتے ہیں کہ اس کو گرا دیں گے تو وزن. پہلے عمران خان کی جو سیاست ہے اس میں جو تبدیلی آئی وہ یہی آئی گی. نہیں, پہلے وہ کہتے ہیں کہ نواز شریف اور زرداری کو گرا دیں گے تو ٹھیک ہو جائے گا. اب انہوں نے شفٹ کیا, انہوں نے کہا نہیں, اب اگر آپ مقتدرہ کو یا افواج پاکستان کو گرا دیں گے تو ملک ٹھیک ہو جائے گا. اصل میں امیجنیشن تو ملک ٹھیک کرنے کی ہے نا, وہ یہ نہیں ہے کہ جی جو اب اس کا طریقہ کار فرق ہوا. اچھا, بیانیے کی جنگ, اور یہ اگر آپ لوگ تسلیم نہیں کرتے تو پھر غلطی ہوگی آپ کی طرف سے. بیانیے کی جنگ عمران خان بہت حد تک جیت چکے ہوئے ہیں, آپ لوگوں نے کام نہیں کیا یا جو بھی ہے, لیکن مسلم لیگ نون بیانیے کی جنگ میں کہاں کھڑی ہے؟ کیا اب آپ نعرہ لگا سکتے ہیں ووٹ کو عزت دینے کا؟ کیا آپ نعرہ لگا سکتے ہیں کہ نواز شریف چوتھی دفعہ وزیر اعظم بنیں گے؟ یا یہ پلوں کی, سڑکوں کی, موٹر ویز کی کہانیاں کیا سیلیبل سلوگن ہے؟ آپ کہاں کھڑے ہیں؟ میں تو اس کا بڑا کھل کر اظہار کروں گا کہ اس وقت ہم ایک اردو کا لفظ نہیں کہ انگریزی میں کہتے ہیں امپاس, ایک جگہ آ کر ہم رک گئے ہیں کہ ہمیں کس طرح آگے جانا ہے اسی عوامی تخیل کے اندر دوبارہ اندر آنے کے لیے کیا بات کی جائے جس کے ذریعے ہم آگے بڑھیں گے. اور میں آپ اس میں مجھے کوئی تعامل نہیں کہنے میں کہ اس وقت تو ہمیں آگے کا رستہ واضح نظر نہیں آ رہا. ووٹ کو عزت دینی تھی آپ نے سر, وہ کدھر گیا؟ وہ کہاں کھو گیا نعرہ؟ اب تو آپ یہ نعرہ نہیں لگا سکتے گیون دا جی اب اس نعرہ لگانے کی جو کریڈیبلٹی ہے وہ نہیں رہی ہمارے پاس. اس کو حاصل کرنے کے لیے کوئی طریقہ کار ہو سکتا ہے کہ اگر کبھی قائدین یہ سمجھیں کہ بھئی اس کے لیے پھر اپنی حکومتوں کی قربانی دینی پڑے گی, آپ کو اپنی حکومتیں چھوڑ کر کہنا پڑے گا کہ اب یہ کیمپین ہے جو ہم کرنا چاہتے ہیں. اور اس کے اندر جو سارے پاکستان کے جو اس وقت بے شمار وسائل ہیں آج کے بھی جو 70 سالوں سے چل رہے ہیں, وہ تو اب ڈسکشن میں نہیں ہے نا کہ مختلف صوبوں میں جو ہو رہا ہے, بلوچستان میں جو ہو رہا ہے, کے پی میں ہو رہا ہے, ایون پنجاب میں جو سوچ ہے, لوگ کس سوچ سے اپنے ملک کو دیکھ رہے ہیں. ملک کی جو متوسط طبقہ ہے, اب یہ بھی اس پر بھی کچھ سیریس سوچ کرنے کی ضرورت ہے, کیونکہ خبر یہ ہے جو عام سوچ ہے کہ جی پاکستان کا متوسط طبقہ جو ہے وہ تو سب ملک چھوڑ کر جانا چاہتے ہیں. جس کے پاس ذرا سا بھی کوئی اس معاملے میں وسائل موجود ہیں, وہ جی نوجوان بھی اور بوڑھے بھی وہ کہتے ہیں یہ ملک رہنے کے قابل نہیں, ہم چھوڑ کے جانا چاہتے ہیں. اس سارے ایشو پہ کس طرح ہمیں آگے بات کرنی ہے, ملک کے اندر جو صوبائی ہم آہنگی ہے اس پر کیسے بات کرنی ہے, کتنی وہ ضروری ہے, اور وہاں پھر جو ہے ایک بہت کمی ہے. آئی تھنک شہباز شریف صاحب کو بھی اس پر ضرور کام کرنا چاہیے کہ پارلیمان کو وہ فورم بنائے جہاں یہ چیزیں ڈسکس ہونا چاہیے اور کھل کر ڈسکس. آئی ایم ویری گلیڈ کہ آپ مسلم لیگ نون کے لیڈر ہیں اور آپ پنجاب سے علاوہ بھی بات کر رہے ہیں. پروونشل ہارمنی کی جتنی آج کل ضرورت ہے پہلے کبھی نہیں تھی. آپ دیکھ رہے ہیں بلوچستان میں بی ایل اے والے کیا کر رہے ہیں, کے پی میں کیا ہو رہا ہے, عجیب طرح کی آوازیں اٹھ رہی ہیں جس کے بارے میں ہم نے کبھی سنا نہیں تھا. اور اس کے اوپر حکومتوں نے ہی کام کرنا ہے نا سر, انڈیویجولس تو اپنی ایفرٹ کرتے رہتے ہیں. تو اس کی بڑی شدید ضرورت ہے کہ پروونشل ہارمنی کے لیے اب ہمیں کچھ کرنا ہے. سر لاسٹ ملاقات نواز شریف سے کب ہوئی؟ سر لاسٹ ملاقات کو اب میں کہہ سکتا ہوں کہ 1 سال سے چند دن کم ہوئے, جن دنوں وہ انٹرویوز کر رہے تھے پچھلے سال دسمبر میں, انہی دنوں میں ٹکٹوں کے معاملے میں جو مسلم لیگ نون کی تھی, ان دنوں ملاقات ہوئی تھی. اس کے بعد تو نہیں ہوئی. آپ نے کوشش کی؟ جی میں نے کافی کوشش کی الیکشن کے, بلکہ اس سے پہلے بھی کوشش کی تھی جب وہ لندن سے آئے تھے, اس کے بعد بھی, اور الیکشن کے بعد تو کافی دفعہ کوشش کی ہے لیکن اس میں کامیابی نہیں ہوئی ابھی تک.
اگر آپ کی ملاقات، اور آپ جو ہے نا ستون ہیں نون لیگ کا، آپ کی ملاقات نہیں ہو رہی، تو عام آدمی کی رسائی تو نواز شریف کے ساتھ بالکل نہیں ہوگی، تو پھر عام آدمی کو کیا انٹرسٹ ہوگا اگلے الیکشن میں ووٹ دینے میں نواز شریف کو؟ جی ہماری یہی توقع ہے کہ اب جب کہ مئی میں ہم سب نے ان کو ایک بار پھر پارٹی کا صدر بھی منتخب کیا ہے، کہ وہ یہ جو دن ہیں خاص طور پہ پارٹی کو جو پنجاب کے علاوہ 3 صوبے ہیں ان میں بہتر ایکٹیویٹی کے ذریعے اور خود بھی وقتاً فوقتاً تشریف لے جا کر اگر ابھی ہمیں کوئی نئی تنظیم بنانے کی، لیکن جو چیز ضرورت ہے اور جو مجھے محسوس ہوئی ہے بہت شدت سے، ہمیں اپنے کارکنوں کی اور وہاں تینوں صوبوں میں رہنے والوں کی رائے سننی ہے اور سنجیدگی سے سننی ہے، کیونکہ بہت جھوٹ کی بنیاد پہ یہ جو پاکستان کے جو صوبے ہیں ان کی ہم آہنگی کو توڑا گیا ہے۔ مثلاً ایک خبر ہے کہ جی بلوچستان میں یہ بات زد عام ہے کہ جی بلوچستان علیحدہ ملک ہو تو وہاں رہنے والے ہر شہری کو $10,000 ملا کرے گا، یا یہ بات ہر جگہ عام ہے اس وقت کے پی میں بھی کہ جی، اور یہ بات مجھے دکھ ہے کہ یہ افواج پاکستان پہ یہ الزام آتا ہے کہ جی وہ جی وہاں سے جی سونا نکلتا ہے تو سونا نکال کر لے گئے ہیں سارا، یا ادھر سے جو ہیں وہ معدنیات، حالانکہ وہ بالکل غلط ہے اور جھوٹ ہے۔ تو جب تک ہم اپنے ملک کی جو حقیقت حال ہے اس کو کھل کر بیان نہیں کریں گے، پہلی تو بات ہے اس بات کو سن کر پھر اس کا پھر اثر جو ہے وہ پھر مسلم لیگ نون کی طرف سے اپنے بیانات میں، گفتگو میں، خاص طور پر پارلیمان میں، صوبائی اسمبلیوں میں ہمیں جو ہے وہ بجائے یہ کہ شر پسند حقیقت کا تعین اس مشین پر کریں، ہمیں جو ہے وہ اصل حقیقت کا تعین کرنا ہے۔ ہمیں بھی اس مشین پر آنا ہے، اسی مشین پہ آنا اسی مشین پر ہے، لیکن ہمیں جو ہے اپنی جو اصل حقیقت ہے لوگوں کو کنونس کرنے کی کم از کم ایک بڑی سنجیدہ کوشش، تمام جو ٹولز اویلیبل ہیں، وسائل اویلیبل ہیں۔ یہ خیال تھا پہلے زمانے میں، شاید ہم سب کو ایک غلط فہمی تھی کہ اگر آپ سچ بولیں گے تو اگر جب سچ سامنے آئے گا تو سب پیچھے سے آگے سے گر جائے گا۔ نہیں، اب کسی نے یہ کہا ہے کہ عوام کے چوک میں اتنا گندا پانی ہے کہ اگر آپ تھوڑا سا صاف پانی سچ کا پھینک بھی دیں تو اچھی بات ہے، بہت اچھی بات ہے۔ بہرحال ہمیں کوشش کرنی ہے کہ اس گندے پانی کے جوہر میں ہم اپنا صاف پانی تو کم از کم لے کر آئیں، ہم یہ ڈالیں گے صاف پانی تاکہ یہ کم صاف ہونا شروع ہو۔ اچھا، مریم نواز، پنجاب حکومت بہت سارے اقدامات کر رہے ہیں، کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ یہ اقدامات جو ہے نا کہ زیادہ ڈیوریبل نہیں ہیں، یہ پبلک کنزمپشن یا میڈیا کنزمپشن کے لیے یا ٹک ٹاک کی کنزمپشن کے لیے ہے کہ آج یہ اسکیم لانچ کر دی، کل وہ اسکیم لانچ کر دی، پرسوں یہ کر دیا، تو وہ زیادہ دیر تک چلنے والی چیزیں نہیں ہیں، لاسٹنگ چیزیں نہیں ہیں۔ آپ کیسے ابھی تک ان کے ٹینیور کو دیکھتے ہیں؟ میں اس سے ایگری نہیں کرتا، لیکن ان کے سامنے بھی اتنا ہی ابلاغ کا چیلنج ہے۔ مثلا میں گجرانوالہ میں مجھے جو فیڈ بیک آتے ہیں، لوگ آتے ہیں، روزانہ آتے ہیں، بلکہ کہتے ہیں نا جی ملک کے یا معاشرے کے جتنے مسائل ہیں وہ انسان کی صورت میں منتخب نمائندے کے دروازے پہ آ کر کھڑے ہو جاتے ہیں، اس محکمے میں مسئلہ، وہاں مسئلہ، یہ ایشو۔ تو اب دیکھیے انہوں نے ابھی ریسنٹلی جب پچھلے موسم گرما میں یہ ایشو بنا زراعت کا اور گندم کا ایشو، تو انہوں نے اس کے نتیجے میں اب ایک کسان کارڈ اور انشورنس ایشو کی، تو مجھے ریسنٹلی اس کا اچھا فیڈ بیک آیا۔ وہ لوگوں نے کہا کہ یار ہمیں تھوڑی سی کسانوں کو تھوڑا سا کوئی تسلی ہوئی ہے کہ اب معاملہ بہتر ہو جائے گا، لیکن جو چیلنج ہے وہ یہ کہ آپ صرف لانچ کی تقریب کی ٹک ٹاک نہیں بنا سکتے، پھر آپ نے 3 ہفتے بعد جا کے 6 ہفتے بعد جا کے ایک آن گوئنگ نہ ختم ہونے والا لامحدود ابلاغی چیلنج ہے جو کہ پھر ڈیفائن کرنا شروع کرے اس مشین کے اوپر کہ جناب معاملہ ٹھیک ہو رہے ہیں۔ اب دیکھیں نا، میں آنیسٹلی سمجھتا ہوں، یہ میری پارٹی کا کہتے ہیں نا یہ دعویٰ نہیں ہے کہ بھئی اگر وہ ساری 38% مہنگائی جس کی وجہ سے ہمیں الیکشن میں بہت نقصان ہوا، اب اگر وہ گر کر 4.9% آ گئی ہے، چیلنج یہ ہے کہ اس مشین پر اس کو ڈیفائن کرنا ہے، دکھانا ہے کہ یار معاملات بہتر ہو گئے، وہ 38 نہیں رہا، اب وہ 5 پہ آ گیا، ٹھیک ہے۔ یا اگر پچھلے 14 مہینے سے جو ملک میں ایک ہیجان رہتا تھا ڈالر کی قیمت کا، ڈالر اپنی جگہ پر سٹیبل ہے 14 مہینے سے، پچھلے جو ہے اکتوبر 2023 سے،
اس کو ویژولی اس کا ویژول افیکٹ یہ آیا ہے. اب اگر آپ دیکھیں کہ پچھلے 5 مہینے میں پاکستان کی جو ایکسپورٹس ہیں وہ 13% بڑھ گئی. 13% کا مطلب یہ کہ کئی 100 ملین یعنی بلینز آف ڈالرز میں آپ اس کو میجر کر سکتے ہیں. لیکن وہ جو افیکٹ ہے, اب اس افیکٹ کو میرا یہ کہنا ہے کہ 13% بڑھ گئی ہیں, نو ون از انٹرسٹڈ. لیکن جہاں فیکٹریوں سے ایکسپورٹ ہو رہی ہے ان کے مزدوروں میں, وہاں جو نئے مزدور ہائر کیے گئے, ظاہر نئے مزدور ہائر ہوئے ہیں تو بڑھی ہے پروڈکشن. جب تک ہم یہ دکھائیں گے نہیں کوئی فیل گڈ نہیں آئے گا. ٹھیک. اچھا سر, آپ وزیر دفاع بھی ایک زمانے میں رہے, بڑا امپورٹنٹ پورٹ فولیو. اس حوالے سے جب یہ خبر آتی ہے کہ سابق ڈی جی آئی ایس آئی فیض حمید صاحب کو پہلے کورٹ مارشل کی خبر آئی, پھر اس کے بعد چارج شیٹ ہو گئی, اور ان کے جو جرائم ہیں اس کی بڑی لمبی تفصیل میں نہیں بتا رہا, آپ نہیں بتا رہے, کوئی اور نہیں بتا رہا, آئی ایس پی آر بتا رہا ہے. ہاؤ ڈو یو فیل اباؤٹ؟ جی آئی فیل بیٹر. اس کا مطلب ہم نے کچھ اس ملک میں پیش رفت کی ہے, کیونکہ ان سے پہلے تو بہت سارے شاید ان سے بڑے جرائم میں ملوث تھے لوگ, لیکن وہ دے گاٹ اوے اسکاٹ فری. تو اگر ملک کا جو ارتقاء ہے وہ ہمیں یہاں لے آیا ہے تو ہمیں اسے مثبت نظر سے دیکھنا چاہیے, اور اس میں ضرور کریڈٹ جائے گا. دیکھیے ہم ویسے تو بڑا آسان ہے افواج پاکستان کو متون کرنا, اور کر بھی رہی ہے دنیا, لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس معاملے میں ان کا جو اپنے گھر کی صفائی جو ہے اور اس کا ایک واضح ثبوت, اور یہ ساری انفارمیشن باہر آنا کہ جی کیا چارج شیٹ ہے, یہ بہرحال اس ادارے کے لیے بھی اور ملک کے لیے ایک مثبت عمل ہے کہ وہ اب بہرحال جو پچھلی چیزیں تھیں ان کا سامنا کر رہے ہیں. وہ نازی جرمنی میں جب یہ سارا کرائسس ہوا, اور پھر دوسری جنگ عظیم میں جب جرمنی آف کورس شکست فاش ہوئی, تو وہاں باقاعدہ یہ سبجیکٹ پڑھایا جاتا ہے. وہ ایک بڑا طویل جرمن لفظ ہے, لیکن اس کا جو ترجمہ ہے وہ یہ ہے ٹو ریکن ود ونس پاسٹ, اپنے ماضی کا سامنا کرنا اور پھر اس سے سبق سیکھنا. تو یہ ایک اچھا عمل ہے, اور اگر اس سے جو ہے وہ آنے والے, دیکھیے یہ ساری جو یہ بھی ہمیں آپ جیسے جو عقل مند لوگ ہیں انہوں نے سمجھایا ہے کہ مجرم کو سزا ایکچولی تو آنے والے جرم کو روکنے کے لیے دی جاتی ہے. اس کو سزا دینے سے کوئی زیادہ فائدہ حاصل نہیں ہوتا معاشرے, لیکن آنے والے جرم کو روکنے کے لیے سزا دی جاتی ہے کہ وہ ایک مثال بنتا ہے. تو یہ اگر یہ آنے والے جرم کو روکنے میں یہ عمل کامیاب ہوتا ہے تو یہ ہم سب کے لیے بہتر ہے. اچھا, اس کا ایک پولیٹیکل امپیکٹ بھی ہے. عمران خان اور جنرل فیض حمید ایک نیکسس تھا, اور وہ پتہ نہیں ان کو کیا بنانا چاہتے تھے, وہ سارا کچھ اب ہو گیا, لیکن دونوں نے ملی بھگت سے یہ سب کچھ ہوا. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ فوج نے اپنے جرنیل, اور وہ کوئی عام جرنیل نہیں, ڈی جی آئی ایس آئی کو اس حد تک پہنچا دیا؟ اس تناظر میں آپ کو کیا لگتا ہے کہ عمران خان کے ساتھ کیا ہوگا؟ جی ان کا ٹرائل ہونا چاہیے, ملٹری ٹرائل ہونا چاہیے. کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے وہ ملی بھگت کی جس کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ اس سے کم کرائمز ہوں گے پاکستان کی وحدانیت کے لیے, کہ ایک سویلین جو ہے وہ کسی ملٹری شخص کے ساتھ مل کر ملٹری کے اندر بغاوت کرانے کی کوشش کرے, جو کہ میرے خیال میں 9 مئی کا, یہ میری یہ رائے ہے, لوگ اس سے اختلاف کر سکتے ہیں. ہم سب کو یہ رہتا ہے کہ جی جمہوریت ہے اور جمہوریت میں جو رائٹس ہیں, لیکن دیکھیں جمہوریتوں کو بھی جہاں ان کے سنجیدہ ترین ایشوز ہیں مضبوطی کا مظاہرہ کرنا ہے, اور اگر وہ نہیں کرتے, جو کہ ہم نے دیکھا نازی جرمنی میں اور مختلف فاشزم کے دوران, پھر اس کا نتیجہ جو ہے وہ ان کے لیے بہت بھیانک نکلا ہے اگر جمہوریت نے اپنا دفاع نہیں کیا. اور اس دفاع کے لیے پھر اب بہت ساری باتیں ہو سکتی ہیں آج کل کے بارے میں بھی کہ جی ہائبرڈ رجیم ہے, وہ بھی ہے, لیکن جو چیلنج سامنے آ گیا ہے وچ از ایگزیکٹلی دا سیم جو اس وقت وائمار جرمنی کہلاتا تھا 1920 کے دہائی میں, کہ اگرچہ ہم سب چاہتے ہیں کہ ہم فوجی آمریت سے مستقل چھٹکارا پا لیں, لیکن اس وقت فوجی آمریت سے بڑا فرید کھڑا ہوا ہے فاشزم کے نام پہ, کیونکہ جو نازی جرمنی میں ہوا, ہم ابھی تک غالباً بہت سارے لوگ جو ہیں وہ ہٹلر کو تعریف کی نظر سے دیکھتے ہیں بڑا پاکستان میں فار سم ریزن, لیکن حقیقت یہ ہے کہ جب وہ برسر اقتدار آیا 1933 میں,
اس نے پھر آ کر جرمنی کے تمام ادارے پہلے تو ان کو تاراج کیا اور پھر ان کو اپنے کنٹرول میں کیا. وہ سویلین تھا, وہ پہلی جنگ عظیم میں کوئی کارپورل رہا تھا, کوئی چھوٹا سپاہی رہا تھا, لیکن وہ فوج کا تو نہیں. اس نے تمام جرمنی کے اداروں کو اپنے قبضے میں کیا, اپنی پارلیمان کو آگ لگوا دی, بڑا فیمس واقعہ رائکسٹاگ فائر کا, اپنے کنٹرول میں کیا. اور اس نے کہا جی اب میں ہوں. اب وہ اس کی جو پالیسی تھی اس وقت تو سب نے بڑی واہ واہ کی کہ کمال ہو گیا, جنگ ہو رہی ہے, کامیابی ہو رہی ہے, پر الٹیمیٹلی پورا جرمنی جو ہے وہ تباہ ہو گیا, اور ان کی قوم کو بہت بڑی اس کی قیمت ادا کرنی پڑی. میں آج کل, یہ میں نے بات اس لیے کی, میں آج کل بہت اس پہ آزردہ اور پریشان ہوں کہ ہمارے بہت سارے جو بالغ نظر دوست ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ عمران خان سے نمٹنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ اس کو حکومت دے دی جائے, تو 6 مہینے بعد عوام اس سے ناراض ہو جائے. نہیں, صرف اس لیے کہ آپ کے پاس اس کا سیاسی حل نہیں ہے تو آپ کہتے ہیں اس کو حکومت دے دو. لفظ پر لفظ وہ آرگومنٹ ہے جو وائمار جرمنی میں 1930 سے 33 کے درمیان دیا گیا کہ یہ کنٹرول نہیں ہو رہا, یہ سڑک پر آ جاتا ہے, یہ ڈسٹرب کر رہا ہے اکانومی کو. تو انہوں نے حقیقت اس میں جرمن بگ بزنس کا بھی بہت بڑا رول تھا, اس لیے میں نے اس پر لکھا بھی ہے کہ بزنس کو بھی اپنی ذمہ داری سنبھالنی ہے کہ صرف ایک عارضی نظم و ضبط کے لیے, آرڈر کے لیے اگر یہ وہ سودا کریں گے تو پھر کچھ بھی نہیں بچا. سر پروگراموں میں نا لوگوں کے انٹرویو کرتے ہیں, اس میں ایک بڑا ایک روایتی سا سوال ہوتا ہے, آپ کوئی میسج دینا چاہیں, میسج ویسے ہی لے لیتے ہیں, کوئی سنتا نہیں ہے, لیکن میں آپ سے ایک میسج لینا چاہتا ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ اس کو ہم پبلسائز کریں, اور میسج آپ ٹارگیٹڈ فوکس دیں ان بچوں کے لیے جو اس انتشار کا حصہ بن رہے ہیں. خرم دستگیر خان ان کو کیا کہنا چاہتے ہیں؟ جی, انتشار کا حصہ یہ ہے کہ پاکستان کی مٹی سے جو محبت ہے وہ نفرت سے نہیں سنورے گی, ٹھیک, وہ کسی کو گرانے سے نہیں سنورے گی, وہ کسی کو لٹکانے سے نہیں سنورے گی. ہماری مٹی جس کا ہم سب ہماری ماں ہے, اس کی بہتری تو تعمیر سے ہونی ہے. تو آپ اس بات کا فیصلہ کریں کہ کون سے لوگ ہیں جن کے ساتھ جن کی حمایت آپ کریں گے تو وہ اس ملک کی تعمیر کریں گے, اس ملک کو بہتر کریں گے. اور ہمارے جو بھی خیالات ہوں, پاکستان کی ملٹری ہسٹری ہے ڈکٹیٹرشپ کی, لیکن اس وقت جو ہے فاشزم, جو عمرانی فاشزم ہے, وہ فوجی آمریت سے بدتر علاج ہے, یعنی بیماری سے بدتر علاج ہے. تو اس کی طرف نہ جائیں, اس پر غور کریں. اور یہ بات نوجوانوں کو درست فرسٹریشن ہے کہ ان کے جو معاشی فیوچر ہے وہ ان کو اچھا نظر نہیں آ رہا, لیکن اس فیوچر کو جو بہتر اپنی خوشحالی ہے اس کو انتشار میں تلاش نہ کریں, کیونکہ انتشار کا نتیجہ تخریب ہے اور تباہی. بہت شکریہ خرم دستگیر صاحب, آپ سے جب بھی ملاقات ہوتی ہے کچھ سیکھنے کا موقع ملتا ہے, اور آج آپ آئے, ہمارے لیے بڑی عزت کی بات تھی. بہت شکریہ, آپ نے مجھے مدعو کیا. فی الوقت اتنا ہی, پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.